بسم الله الرحمن الرحيم. ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام 61 يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز. اور اگر کسی آدمی جو ہے وہ فطر کا کفارہ آتا ہے، یعنی کوئی آدمی اگر رمضان کا روزہ جو ہے وہ بغیر عذر شرعی کے توڑ دیتا ہے تو اس سے 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا آتا ہے، 61 روزے اس نے رکھنے ہوتے ہیں. اس نے یہ روزے رکھے لیکن اس نے قضا کی نیت نہیں کی، قضا والے دن کی نیت نہیں کی، قضا والا جو روزہ تھا بس 60 روزے رکھے. تو تعین کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، اس کے جو ہے وہ روزے ہو جائیں گے، کفارے کا روزہ بھی ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ان میں سے ایک جب یہ روزہ رکھ رہا ہے تو اگر قضا سے ہوگا تو کفارے کا نہیں ہوگا، اور کفارے سے ہوگا تو قضا کا نہیں ہوگا. اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کے ایک کی نیت سے دوسری کی نیت لغو ہو جائے گی، ایک کی نیت دوسرے کی نیت کو جو ہے وہ لغو کر دے گی، تو جو ہے وہ اس کے روزے ہو جائیں گے. اور فی الخانیہ لو اجل الزکاۃ عن احد المالین، اور خانیہ کے اندر مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جو ہے وہ اپنے دو مالوں میں سے ایک مال کی زکوٰۃ پیشگی دے دی، فاستحق ما عجل عنہ، ما عجل، جس مال کی اس نے جلدی زکوٰۃ دی تھی، فاستحق، وہ مستحق نکل آیا قبل الحول، سال گزرنے سے پہلے، یعنی وہ کسی اور کا نکل آیا، لم یکن المعجل عن الباقی، جو پہلے زکوٰۃ دی گئی ہے یہ دوسرے مال سے نہیں ہوگی. دو مال تھے کسی آدمی کے پاس اور ایک کسی نے زکوٰۃ پہلے دے دی تھی، جس کی زکوٰۃ دی تھی وہ کسی اور کا نکل آیا، تو اب اسی مال میں سے اس نے زکوٰۃ دی ہوئی تھی، تو جب یہ اس کا مالک نہیں تھا تو اس سے دی گئی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، نہ اس سے جو دی ہے اور نہ جو ہے وہ رہنے والے مال سے. وقضا لو استحق البعد الخول، سال گزرنے سے پہلے مستحق نکلے یا سال گزرنے کے بعد. لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه، اس لیے کہ اس نے استحقاق کی صورت میں جب مستحق نکل آیا تو اس نے پیش کی وہ شے دی ہے کہ جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے. اس نے جو زکوٰۃ دی ہے اس مال کا بھی مالک نہیں تھا اور اس سے نکالی گئی زکوٰۃ کا بھی مالک نہیں تھا. فبطلت تاجیر، تو اس کی پیشگی دی گئی زکوٰۃ باطل ہو جائے گی. انتہا، مسئلہ یہاں پر ختم، واضح ہے. وفی ایضا لو کان، اور اسی میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے جو ہے وہ خمس من الابل الخوامل، 5 اس کے پاس اونٹ ہوں، اونٹنیاں ہوں، حاملہ یعنی الحبالہ، فعجل شاتین عنہا، تو وہ جلدی دے دیتا ہے 2 بکریاں، عنہا و عما فی بطونہا، ان 5 اونٹنی کی طرف سے اور ان بچوں کی طرف سے جو اس کے پیٹ میں ہیں. ثم نتجت 5 قبل الحول، پھر سال سے پہلے وہ اونٹنیاں 5 بچے دے دیتی ہیں. اجزاء عما عجل، تو اس نے جو پہلے دی ہے تو یہ اس کی کافی ہو جائے گی، اونٹنی سے بھی اور اونٹنی کے بچوں سے بھی. لیکن وَإِنْ أَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، لیکن اگر وہ ان کی طرف سے پیشگی دے دے جو دوسرے سال میں جنیں گی، اس سال یا اگلے سال، تو جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ اگر اسی سال پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس اونٹنی کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، ان کے جو اندر پیڑ ہیں بچوں کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو وہ اونٹنیوں کا بھی مالک ہے اور پیڑ ہیں بچوں کا بھی مالک ہے. لیکن جو اگلے سال بچے پیدا ہوں گے ان کا تو مالک نہیں ہے، وہ تو پیٹ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اس سال کے بچے پیٹ میں ہیں، تو جن کا مالک نہیں ہے ان کی طرف زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا. اگر دے دی تو پھر وہ نفلی شمار ہوگا. وَإِنْ أَجَّلَ عَمَّا تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، اور اگر اس نے پیشگی دے دی ان کی طرف سے جو اگلے سال کو پیدا کریں گی تو لا یجوز، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. هذا كله في الفرائض والواجبات، یہ جو ساری تفصیل اوپر گزری ہے یہ واجبات، فرائض میں اور واجبات میں کے بارے میں. واجبات سے مراد جیسے کل منظور نظر مانی جاتی ہے، والوتر علی قول الامام، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق وتر واجب ہے. والعید علی الصحیح، اور عید جو ہے وہ صحیح قول کے مطابق وہ واجب ہے. عید کے بارے میں 2 قول ہیں. ورکعتی طواف علی المختار، اور مختار قول کے مطابق جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں وہ بھی واجب ہیں.
تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے تفصیل بیان کی ہے اوپر تعیین اور عدم تعیین والی، جنس واحد میں تعیین کی ضرورت نہیں ہوتی اور مختلف جنس میں تمییز کے لیے جو ہے وہ نیت کی تعیین ضروری ہوتی ہے، لیکن عبادت میں تعیین اور عدم تعیین کے بارے میں جو تفصیل گزری ہے یہ فرائض اور واجبات کے بارے میں۔ جیسے کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہوتا ہے میں روزہ رکھوں گا، اور وہ کام اگر جو کر لیتے تو روزہ اگر ایک ہی جنس سے ہے تو اس لیے روزے کا سبب ایک ہے، تو افراد تو جدا ہوتے ہیں لیکن سبب ایک ہے جو کام ہونا منظور کی بات کر رہا ہے۔ تو میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، تو اب ان کی تعین ضروری ہے کہ میں آج وہ فلاں پہلا رکھا ہوں دوسرا 10 روزے رکھ لے، سب ہو جائیں گے کیونکہ ان کا سبب ایک ہے، یہاں پر تعین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو تعین اور عدم تعین کی بات ہے عبادت کے اندر، یہ فرائض اور واجبات کے بارے میں۔ فرائض تو واضح ہیں اور واجبات میں جیسے منظور کسی چیز نظر مانے وہ واجب ہو جاتی ہے، اور وطر امام منیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، اور عید جو ہے وہ عید جو ہے وہ صحیح قول کے مطابق۔ عید کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ایک قول یہ کہ واجب ہے۔ امام صاحب کا جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جی اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے، لیکن دوسرے قول کی بھی تصحیح کی گئی ہے، عید کے واجب ہونے کی دونوں قولوں کی تصحیح ہے، اور یہاں پر انہوں نے ایک قول لکھا ہے۔ اور طواف کے جو 2 رکعت ہوتے ہیں یہ احناف کے نزدیک واجب ہیں، اور وینوی الوتر للوتر الواجب، اوپر یہ کہا کہ وطر جو واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے وطر کے بارے میں، صاحبین کے ہاں یہ سنت مؤکدہ ہیں اور ذرا ان کے زیادہ تاکید ہے لیکن واجب نہیں ہے، اور امام صاحب کے ہاں واجب ہیں۔ تو جب اختلاف ہے تو کہتے ہیں صرف مطلق وطر کی نیت کرے، واجب کی نیت نہ کرے، للاختلاف فی، اس میں اختلاف ہے۔ اور فی صلاۃ الجنازہ، اور نماز جنازہ میں بھی فائدہ کے طور پر بیان کرے کہ نماز جنازہ میں بھی کیا نیت کرے گا، یعنی الصلاۃ للہ تعالی، نماز جو اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ نماز کی نیت کرے گا، یہ نہیں کرے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور دعا اس میت کے لیے، والدعاء للمیت، اور دعا کی نیت میت کے لیے کرے گا۔ ولا يلزم التعیین فی سجود التلاوۃ لآیۃ تلاوت سجد لها، اور کہتے ہیں کہ تلاوت کے سجدے میں جو ہے تعین ضروری ہے کہ کس تلاوت کا سجدہ کر رہا ہے، جیسا کہ کنیہ میں ہے، یعنی اس نے جو ہے وہ 7 آیتیں پڑھی ہیں تلاوت سجدے کی اور وہ سجدہ کر رہا ہے، تو اب یہ نہیں کہ میں فلاں آیت کی طرف سجدہ کر رہا ہوں، بس مطلق سجدہ کر لے کسی کی طرف سے ہو جائے گا، اگرچہ آیتیں افراد زیادہ ہیں لیکن نفس وجود کا جو سبب ہے اور وہ تلاوت قرآن پاک ہے، آیت سجدہ کی تلاوت ہے۔ وَأَمَّا النَّوَافِلُ، اور بہرحال نوافل، فاتفق اصحابنا انها تصح بمطلق النیت، بہرحال نوافل تو ہمارے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ مطلق نیت سے صحیح ہوتے ہیں، نوافل مطلق نیت سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں، اور سنن کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں بات ہوگی۔